صاحب آپ مگر یہ بھول گئے، آپ بڑے ہیں بے شک صاحب آپ مگر یہ بھول گئے، عزت کروانے سے پہلے عزت کرنی پڑتی ہے، واہ 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 واہ، عزت کروانے سے پہلے عزت کرنی پڑتی ہے، واہ واہ واہ۔ بہت شکریہ۔ کچھ اچھا لگا تو چاہے ایک بار تالی بجا دیجئے سب کو، حالانکہ میں قسم خدا کے بالکل حقدار نہیں ہوں آپ سے یہ کہنا کہ تالی بجائیے۔ آپ نے پوری رات بہت اچھا سنا ہے اور بہت آپ بیٹھے رہیے ہی بہت بڑی بات ہے۔ میں حاضر کرتا ہوں سنوں۔ پورا مشاعرہ کچھ نہیں سنا آپ نے، جو ہماری غزل کا معیار ہے، جو ہمارے مشاعروں کا معیار ہے، اس کی طرف میں لے کے چل رہا ہوں۔ 4 شعراء کرام ہیں، ڈاکٹر ندیم شاد، جناب اعظم شاکری اور ڈاکٹر انو سپن اور جناب طاہر فراز۔ طاہر بھائی، آپ اس وقت اردو غزل کی آبرو ہیں، غزل کتنا مشکل فن ہے، آپ بتائیں مجھے کہ آپ بتائیں کہ یہ جو معرفت ہے، زمین، دریا، پہاڑ، چاند، سورج، ستارے، ان سب کا عرفان، ذات، حیات، کائنات، یہ سب جمع ہوتی ہے تب جا کے غزل بنتی ہے۔ کبھی آل احمد سرور نے کہا تھا غزل میں ذات بھی ہے اور کائنات بھی ہے، ہماری بات بھی ہے اور تمہاری بات بھی ہے، اور اس کے بعد تب بشیر بدر نے کہا تھا چمکتی ہے کہیں صدیوں میں آنسوؤں سے زمین، غزل کے شعر کہیں روز روز ہوتے ہیں، اور کبھی راحت اندوری نے کہا تھا ہم سے پوچھو کہ غزل مانتی ہے کتنا لہو، سب سمجھتے ہیں یہ دھندا بڑے آرام کا ہے، لیکن اس لہجے کے بعد ایک بڑا پیارا شعر ندیم شاد نے کہا جو میرے حافظے کا حصہ بنا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے سے کچھ مصرے ہیں نا، یہ جو چھوٹے چھوٹے سے کچھ مصرے ہیں نا، ان میں سے ایک عمر نچوڑی جا سکتی ہے۔ آئیے اس بلا کی شاعری کرنے والا شاعر ایک بہترین غزل کا لہجہ، غزل کی آواز، مخملی آواز، احساس، انداز، ایمائیت، اشاریت، رمزیت، کنائیت، ان سب کو جمع کیا جائے تو نام بنتا ہے ڈاکٹر ندیم شاد۔ زوردار تالیوں سے استقبال کیجئے غزل کا محافظ، غزل کی آبرو، غزل کا وقار، اور بلکہ غزل کا نام اور غزل کی پہچان، غزل کی شناخت۔ بہت شکریہ نیر صاحب، اور آپ کے ساتھ ارشاد صاحب کا بہت شکریہ، ہماری چھوٹی گل صبا اور فہیم صاحب اور چیئرمین صاحب تشریف لائیے، اور یہ جو مال غنیمت لوٹ رہا ہے تو بڑی مہربانی ہوگی اسے بند کرا دیں، تو مال غنیمت یہ تو لوٹ ہی جائے گا کسی وقت۔ آئیے، میں کیونکہ وقت بہت کم ہے، ہمیں بھی اپنے جو ہمارے سینئر ہیں ان کو سننا ہے، تو مجھے صرف 10 ارے بھائی ندیم بھائی، اب تو آل غنیمت بھی جا رہی ہے۔ تو صاحب اجازت مل گئی ہے صدر صاحب سے، پھر آپ بھی ایک بار اجازت دے دیجئے اچھے سے۔ بھائی ندیم بھائی ایک اجازت دے دیئے، یہ کسی صاحب کا موبائل کہیں گر گیا ہے، یہ بعد میں لے سکتے ہیں چونکہ امانت کی بات ہے، اور میں چیئرمین صاحب سے ہی کہوں گا اسے رکھ لیجئے گا، لیکن دیجئے گا مشاعرہ ختم ہونے کے بعد کم سے کم ایک سامنے تو ہمارے پاس بچا رہے گا۔ نہیں، اسے مال غنیمت میں مت ڈالنا۔ ہاں، سماعت کیجئے ڈاکٹر ندیم شاہ۔ شروع کرتا ہوں پرویز بھائی، حارث بھائی، آپ کی پوری ٹیم بہت شکریہ، آپ لوگوں کا بھی، اور اب حاضر کرتا ہوں سنیے ڈاکٹر صاحب۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے سامنے اب تک جو یوں کھڑے ہیں آپ، ہمارے سامنے اب تک جو یوں کھڑے ہیں آپ، ہمارے سامنے اب تک جو یوں کھڑے ہیں آپ، لحاظ یہ ہے کہ بس عمر میں بڑے ہیں آپ، لحاظ یہ ہے کہ بس عمر میں بڑے ہیں آپ، لڑے ہیں آپ ابھی سامنے کے دشمن سے، لڑے ہیں آپ ابھی سامنے کے دشمن سے، جو آستین میں ہیں ان سے کب لڑے ہیں آپ، ارے واہ 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 واہ، کیا لڑے ہیں آپ ابھی سامنے کے دشمن سے، جو آستین میں ہیں ان سے کب لڑے ہیں آپ، جو آستین میں ہیں ان سے کب لڑے ہیں آپ، اور بتا کے آپ کو نقصان کیا ڈرائیں ابھی، بتا کے آپ کو نقصان
کیا ڈرائیں ابھی 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 تو ذرا عشق میں پڑے ہیں آپ بتا کے آپ کو نقصان کیا ڈرائیں ابھی 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 تو ذرا عشق میں پڑے ہیں آپ اور ایک مطلع سناتا ہوں یہ بھی سنیے مطلع یہ ہے کہ روز مرنے کی اذیت میں نہیں جی سکتے نہیں بھائی روز مرنے کی اذیت میں نہیں جی سکتے یعنی جینا ہے تو دہشت میں نہیں جی سکتے اور پیاس منظور ہمیں پیاس میں مرنا بھی قبول پیاس منظور ہمیں پیاس میں مرنا بھی قبول ہمیں پیاس میں مرنا بھی قبول ہاں مگر ہم تیری بیعت میں نہیں جی سکتے واہ 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 پیاس منظور ہمیں پیاس میں مرنا بھی قبول ہاں مگر ہم تیری بیعت میں نہیں جی سکتے بہت عنایت مشکل تھا پر جادو کرنا سیکھ گئے صلاح الدین صاحب مشکل تھا پر جادو کرنا مشکل تھا پر جادو کرنا سیکھ گئے اب ہم خود پر قابو کرنا سیکھ گئے اب ہم خود پر قابو کرنا سیکھ گئے آپ کو تو تہذیب ملی تھی ورثے میں دیکھیے صاحب یہ لکھنؤ کا آپ کو تو تہذیب ملی تھی ورثے میں یہ لکھنؤ کا علاقہ ہے اب شعر سناتا ہوں آپ کو تو تہذیب ملی تھی ورثے میں آپ کہاں سے تو کرنا سیکھ گئے آپ کو تو تہذیب ملی تھی ورثے میں آپ کہاں سے تو کرنا سیکھ گئے آپ کہاں سے تو کرنا سیکھ گئے بہت عنایت اور صاحب ایک مطلع دو شعر ہیں وہ بھی حاضر کرتا ہوں پھر ایک چھوٹی سی غزل کا حکم پھر ایک چھوٹی سی غزل ترنم میں آپ تک پہنچاتا ہوں مطلب یہ ہے کہ کرم یہ تھا کہ بھور سے تو ہم ابھارے گئے کرم یہ تھا کہ بھور سے تو ہم ابھارے گئے ستم یہ ہے کہ کنارے پہ لا کے مارے گئے ستم یہ ہے کہ کنارے پہ لا کے مارے گئے جب آئے وقت تو مسند سے خود اتر جانا جب آئے وقت تو مسند سے خود اتر جانا وگرنہ جو نہیں اترے تھے وہ اتارے گئے جب آئے وقت تو مسند سے خود اتر جانا وگرنہ جو نہیں اترے تھے وہ اتارے گئے ہمیں مٹانا تو آسان ہے بہت آسان ہمیں مٹانا تو آسان ہے بہت آسان اسی مغالطے میں کتنے لوگ مارے گئے اسی مغالطے میں کتنے لوگ مارے گئے بہت عنایت آخر میں آئیے ایک غزل کے دو تین شعر میں آپ کو سنا کے اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں آپ نے جو پوری رات سنا ہے سنا کہوں بلکہ برداشت کیا ہے کچھ تو بہت سارا تو میں زیادہ ظلم آپ پہ نہیں کرنا چاہتا اس لیے آخر میں صرف ایک غزل کے دو تین شعر سن لیجئے پھر آپ سے اجازت مطلب حاضر کرتا ہوں سنیے مطلب حاضر کرتا ہوں سنیے صاحب سنیے خواب جو پورے کرنے ہوں تو جرت کوئی بات نہیں وہ پوری رات سے چل رہا ہے کام ان کا مشاہدے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میں قسم خدا کی یہی سوچا تھا کہ آپ کو سناؤں گا کیا اور آپ سنیں گے کیا تو خیر چلیے میں صاحب کیونکہ اب آ گیا ہوں تو ایک غزل اور سن لیجئے پھر اس کے بعد سنیے صاحب سید صاحب خواب جو پورے کرنے ہوں تو جرت کرنی پڑتی ہے خواب جو پورے کرنے ہوں تو جرت کرنی پڑتی ہے خواب جو پورے کرنے ہوں تو جرت کرنی پڑتی ہے قسمت بھی ہوتی ہے لیکن محنت قسمت بھی ہوتی ہے لیکن محنت کرنی پڑتی ہے اور شعر سنیے بھائی پرویز بھائی حارث صاحب سنیے آپ بڑے ہیں بے شک صاحب آپ مگر یہ بھول گئے آپ بڑے ہیں بے شک آپ مگر یہ بے شک صاحب آپ مگر یہ بھول گئے آپ بڑے ہیں بے
شک صاحب آپ مگر یہ بھول گئے عزت کروانے سے پہلے عزت کرنی پڑتی ہے واہ 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 عزت کروانے سے پہلے عزت کرنی پڑتی ہے واہ 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 بہت شکریہ کچھ اچھا لگا تو چاہے ایک بار تالی بجا دیجئے سب حالانکہ میں قسم خدا کے بالکل حقدار نہیں ہوں آپ سے یہ کہنا گا کہ تالی بجائیے آپ نے پوری رات بہت اچھا سنا ہے اور بہت آپ بیٹھے رہیے ہی بہت بڑی بات ہے میں حاضر کرتا ہوں سنیں ہاں یہ واقعی بہت بڑی بات ہے قسمت بھی ہوتی ہے لیکن محنت کرنی پڑتی ہے آپ بڑے ہیں بے شک صاحب آپ مگر یہ بھول گئے آپ بڑے ہیں بے شک صاحب آپ مگر یہ بھول گئے عزت کروانے سے پہلے عزت کرنی پڑتی ہے اور صاحب یہ شعر سنیے اس میں صرف ایک لفظ ہے ارشاد اس لفظ کا آپ کو مزہ لینا ہے حاضر کرتا ہوں سنیے وہ جو نہیں تو رونا کیسا اور کسی سے عشق کرو وہ جو نہیں تو رونا کیسا اور رونا کیسا اور کسی سے عشق کرو وہ جو نہیں تو رونا کیسا اور کسی سے عشق کرو عشق ہے پیارے کون سی اس میں عدت کرنی پڑتی ہے کیا قافیہ لے آئے واہ واہ عشق ہے پیارے کون سی اس میں عدت کرنی پڑتی ہے کیا قافیہ میں تم سے جدت ہے تعلق کرنے کا بس کیا جدت ہے یہ عدت والا بہت شکریہ واہ 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 کیا قافیہ نکالا بھائی غزل بنایا ہے اس قافیے کو پھر سے پڑھیے بھائی اچھا صاحب واہ 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 شعر ہے صاحب یہ کہہ رہے ہیں دوبارہ پڑھنے کے لیے اچھا بہت شکریہ وہ جو نہیں تو رونا کیسا اور کسی سے عشق کرو عشق ہے پیارے کون سی اس میں عدت کرنی پڑتی ہے اور یہ بھی شعر سنیے تم سے تعلق کرنے کا بس ایک یہی نقصان ہوا تم سے تعلق کرنے کا بس ایک یہی نقصان ہوا ایسے ویسے لوگوں کی بھی عزت کرنی پڑتی ہے ایسے ویسے لوگوں کی بھی عزت کرنی پڑتی ہے اور یہ آخری شعر سنیے اور ایک بار پھر میں چیئرمین صاحب آپ کا ڈاکٹر صاحب آپ کا ہماری یہ چھوٹی بیٹھی ہے اس کا سب لوگوں کا شکریہ اور یہ آخری شعر سنیے اور دیکھیے صاحب میں بڑی ہمت سے یہ شعر سنا رہا ہوں چیئرمین صاحب سنیے سید صاحب حاضر کرتا ہوں سنیے عزت کروانے سے پہلے عزت کرنی پڑتی ہے یہ کوئی تعریف نہیں ہے آپ نہیں کر پائیں گے یہ کوئی تعریف نہیں ہے آپ نہیں کر پائیں گے یہ کوئی تعریف نہیں ہے آپ نہیں کر پائیں گے ظالم کو ظالم کہنے میں ہمت کرنی پڑتی ظالم کو ظالم کہنے میں ہمت کرنی پڑتی ہے